السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ حاضرین کرام، مشاہدین عظام، خواتین ملت، عزیز بچوں اور بچیوں، کل کے درس میں نے آپ لوگوں کو ایک بدعتی نماز جس کو صلاۃ الرغائب کے نام سے مخصوص کیفیت کے ساتھ مشہور کیا گیا ہے، جو ماہ رجب کی پہلی جمعرات کو ادا کی جاتی ہے، اس کے بارے میں بتلایا تھا۔ اس بیان کو سننے کے بعد کچھ بھائیوں کا اور کچھ بہنوں کا سوال آیا ہے کہ 15ویں رجب کی رات میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا حکم کیا ہے؟ پہلے سے تو مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ رجب کے اندر جہاں بہت ساری غیر ثابت چیزیں لوگ کر رہے ہیں، انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، ہمارے ہند و پاک کے کچھ علاقوں میں رجب کی 15ویں تاریخ کی رات میں ایک نماز ادا کی جاتی ہے، جس نماز کا کوئی معروف یا مشہور نام نہیں ہے، البتہ کچھ کیفیت اور طریقہ ذکر کیا ہے لوگوں نے۔ اس سلسلے میں اصل جواب دینے سے پہلے چند بنیادی اور بہت مختصر بنیادی باتیں سن لیں۔ عبادت ساری کی ساری توقیفی ہیں، یعنی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنا کیا ہے، جب کیا ہے، جس طرح کیا ہے، جس جگہ کیا ہے، اتنا ہی۔ اور یہ بھی جان لیجئے دوسری بات کہ عبادتوں میں اصل منع ہے نہ کرنا، جب تک کہ اس عبادت کا ثبوت اللہ تعالی کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ مل جائے۔ تیسری بات، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال پر ملال کے بعد کوئی بھی کسی طرح کی عبادت کو گڑھے یا کرے تو اس سے دلیل مانگی جائے گی کہ کیا اللہ کے رسول نے یہ عبادت کی ہے، اس طرح کی ہے، اس وقت کی ہے، اس مہینے میں کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر صحیح ثبوت مل جائے تب اسے کیا جائے گا، ورنہ اس عبادت کو عبادت نہ سمجھ کر بلکہ سب سے گندی چیز، گھناؤنی چیز، بدبودار چیز سمجھ کر کے اتنا دور لے جا کر کے پھینکائیں گے کہ تیز و تند ہوا چلنے کے بعد بھی ہمارے گاؤں میں اس کی بدبو نہ آئے، کیونکہ وہ چیز بدعت ہوگی، اور شرک کے بعد
سب سے گندی چیز، سب سے گھناؤنی چیز، سب سے بری چیز، اللہ تعالیٰ کا سب سے ناپسندیدہ چیز، اللہ کے رسول کے ہاں سب سے ناپسندیدہ چیز بدعت ہی ہے میرے بھائیو۔ یہ نقطہ ذرا آپ لوگ سمجھیں، بدعت ہی ہے۔ حوض کوثر پر جب لوگ آئیں گے، نمازی ہوں گے، ان کے چہرے آثار وضو سے پچکلانے گھوڑے کے مانند چمک رہے ہوں گے، پھر بھی اللہ فرشتے ان کو روک دیں گے۔ کیوں روک دیں گے؟ اللہ کے رسول پوچھیں گے بھائی یہ میرے امتی ہیں، ان کو کیوں روک رہے ہو؟ اللہ کے رسول سے فرشتے کہیں گے لا تدری ما احدث بعدک، آپ نہیں جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا گڑھ لیا تھا۔ صلاۃ الرغائب گڑھ لیا تھا، 15ویں رجب کی رات کی ایک نماز گڑھ لیا تھا، رجبی عمرہ گڑھ لیا تھا، رجبی زکوٰۃ گڑھ لیا تھا، رجب کا کنڈا گڑھ لیا تھا، جلسے معراج النبی گڑھ لیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو عبادت توقیفی ہے، عبادت میں اصل ہے نہ کرنا جب تک کہ کرنے کا ثبوت مدینہ والے آقا سے نہ مل جائے۔ یہ جانے رکھے گا، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب یہ صلاۃ الرغائب جو کل میں نے بیان کیا، یا 15ویں رجب کی رات میں جو نماز لوگ پڑھتے ہیں، وہ جو ابھی بیان ہوگا، اگر اللہ کے رسول پڑھے ہوتے تو اے آج دنیا کے اندر بدعتوں کو پھیلانے والوں اور بدعتوں کے پیچھے پیچھے گھومنے والوں اور بدعتوں کو رواج دینے والوں، تمہارے ابو بکر، تمہارے عمر، تمہارے عثمان، تمہارے علی، تمہاری عائشہ، تمہاری ام حبیبہ، تمہارے حسن، تمہارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ضرور کرتے۔ تم سے کہیں زیادہ وہ نیکیوں کے خواہاں اور تلاش کرنے والے تھے، تم سے کہیں زیادہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر، ہر حکم پر مر مٹنے والے تھے۔ یہ چیز جانے رکھے گا۔ تیسری بات میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، ذرا یقین کر لو اس بات پر کہ اللہ تعالی، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مروی روایت حدیث قدسی کہ اللہ تعالی سے سب سے زیادہ قریب کرنے والی عبادتیں فرض عبادتیں ہیں۔ کوئی فرض عبادتوں کو چھوڑ دے، ثابت یا غیر ثابت نفلی عبادتوں کے پیچھے پڑا رہے، وہ اللہ کا تقرب نہیں حاصل کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا سب سے پہلا ایمان اور توحید کے بعد مضبوط ذریعہ کیا ہے؟ فرض عبادت ہے۔ ذرا یہ رجبی کنڈا بھرنے والوں سے جا کے پوچھو، صلاۃ الرغائب پڑھنے والوں سے جا کے پوچھو، رجب کے مہینے میں جشن عید معراج النبی کرنے والوں سے پوچھو کہ کتنا 5 وقتہ نماز کے پابند ہو اور کس طرح تم نمازیں ادا کر رہے ہو۔ اللہ کے قسم اگر اخلاص اور سنت نبی کی پیروی کرتے ہوئے ہم نمازیں ادا کریں جتنا اللہ کے رسول نے کیا، ہماری نجات کے لیے انشاءاللہ العزیز یہ فرض نمازیں اور اس کے آگے پیچھے کی سنتیں اور ایمان اور توحید اور سنت کی پیروی کافی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ بات بہت ہے، میں کیا کہوں، تو آئیے ذرا ہم دیکھیں کہ 15ویں شعبان کو جو نماز ادا کی جاتی، 15ویں شعبان نہیں، توبہ 15ویں رجب کی 15ویں تاریخ میں رات میں جو نماز ادا کی جاتی ہے، اس کا ثواب لوگوں نے کیا بیان کیا، اس کا طریقہ کیا ہے، وہ بتلانے سے پہلے ہی 2 ٹوک فیصلہ کر دوں کہ یہ نماز جو 15ویں رجب کی رات میں ادا کی جاتی ہے باطل نماز ہے، غیر ثابت نماز ہے اور یہ بدعتی نماز ہے۔
اس نماز کو نہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، نہ آپ کے خلفائے راشدین نے پڑھا ہے، نہ آپ کے دیگر صحابہ اور صحابیات نے پڑھا ہے، اور نہ ہی خیر القرون میں اس کا کوئی رواج اور ثبوت تھا۔ جتنی روایتیں اس سلسلے میں آتی ہیں غیر مقبولی روایتیں ہیں، من گڑھت روایتیں ہیں، موضوع روایتیں ہیں، اور ایک مسلمان ٹھوس اور اہم چیز کو دلیل بناتا ہے، پھس دلیلیں نہیں بناتا ہے۔ اور اگر آپ کو روایت کے من گڑھت ہونے پر یقین نہ ہو تو ابھی دیکھیں گے اس نماز کا جو ثواب اس کے اندر ذکر کیا، اتنا بڑا ثواب کسی فرض عبادت پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے نہیں ذکر کیا ہے۔ یہی اس بات کی دلیل ہے۔ تو یہ 15ویں رجب کی رات کو جو نماز ادا کی جاتی ہے یہ غیر ثابت نماز ہے، گڑھی ہوئی نماز ہے۔ اللہ صحیح احادیث کے اندر اس نماز کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے، چنانچہ اس کے بارے میں ہمیں پوچھنا بھی نہیں چاہیے، اور میں بیان بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ سوال ہے اس لیے بیان کرنا پڑے گا، ورنہ بعض کم علم کم سمجھ لوگ کہتے ہیں یار اتنی بڑی عبادت اور اس کو کرنے سے روکتے ہیں وہابی، یہ قرآن و حدیث کے ماننے والے روکتے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نماز ثابت ہوتی تو میں خود پڑھتا، دوسروں کو پڑھنے کی دعوت دیتا، صرف دعوت ہی نہیں بلکہ گھر گھر جا کر کے انگلی پکڑ پکڑ کے اس نماز کا وقت آنے سے پہلے ہی انہیں سکھاتا اور بتاتا۔ لیکن اللہ گواہ ہے، اللہ کی قسم یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15ویں رجب کی رات کو کوئی خاص عبادت نہیں کی ہے۔ اے اللہ تو میری اس بات پر گواہ رہی ہو۔ سنت کو اپناؤ، ہمارے لیے سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے، کیونکہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کے لیے کافی تھا، ساری صحابیات کے لیے۔ اور جانے رکھو طاقت اور قوت، عزت اور رفعت اور بلندی اور حفاظت، امن و امان، برکت نبی کی سنت کی پیروی کرنے ہی میں ہے۔ آفت، مصیبت، پریشانی، ٹینشن، بیماریاں، حکومتی سطح پر عذاب اور ساری چیزیں یہ نبی کے اوپر اتارے گئے کامل اور مکمل صاف ستھرے دین کے اندر بدعتیں ایجاد کرنے سے ہیں، گمراہیاں ایجاد کرنے سے ہیں۔ بھلا جہنم کے کام پر چل کر کوئی، جہنم کی راہ پہ چل کے کوئی ہدایت پا سکتا ہے؟ ہدایت لینا ہے تو قرآن مجید کو پڑھو، اس کی تفسیر کو پڑھو، اور احادیث رسول کو پڑھو اور اس پر عمل کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو جو 15ویں رجب کی رات میں ایک خرافاتی، بدعتی، گڑھی ہوئی نماز پڑھی جاتی ہے، وہ ایک روایت انس بن مالک سے ہے، جو روایت من گڑھت ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں۔ وہ کیا ہے ذرا سنیں، ثواب سن کر کے ہی آپ دنگ رہ جائیں گے۔ کسی فرض نماز کی اتنی بڑی ثواب نہیں، اتنا بڑا ثواب نہیں ہے۔ روایت اس طرح لوگ بیان کرتے ہیں کہ جس نے 15ویں رجب کی رات میں 14 رکعت نماز پڑھی، 14 رکعت نماز، جس نے 15ویں رجب کی رات میں 14 رکعت نماز پڑھی، یہ بات یاد رہے، نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، بدعتی نماز ہے۔ ہر رکعت میں ایک مرتبہ الحمدو کی سورت پڑھا، اور ہر رکعت میں قل هو اللہ احد 11 مرتبہ پڑھا، اور قل اعوذ برب الناس 3 بار پڑھا۔ 11 مرتبہ قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ۔ اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود بھیجا، پھر 30 مرتبہ سبحان اللہ کہا،
30 مرتبہ الحمدللہ کہا اور 30 مرتبہ اللہ اکبر کہا اور اس طریقے سے 30 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا۔ یہ ہے 15ویں رجب کی 14 رکعت کی نماز کا ذکر کی اتنا مراؤ پڑھاؤ تھکا۔ اس کا ثواب کیا لوگوں نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی واقعی ایسا ثواب ہے کہ کسی صحیح حدیث میں کسی فرض عبادت کا ثواب کہتے ہیں جس نے یہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کی جانب 1000 فرشتہ بھیجے گا۔ جب کوئی جعلی چیز ہوتی ہے، ڈپلیکیٹ چیز ہوتی ہے تو اس کی خوبیاں بہت ذکر کی جاتی ہیں۔ یہ 15ویں رجب کی رات میں جو نماز پڑھی جاتی ہے یہ بھی جعلی 2 نمبر کی ہے، اسی لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ اس کے پاس 1000 فرشتے بھیجے گا اور وہ سارے فرشتے اس کی نیکیوں کو لکھیں گے اور جنت الفردوس میں اس کے لیے درخت لگائیں گے اور اس کے گناہ کو مٹا دیا جائے گا۔ جب سے وہ ہوا ہے اس وقت سے لے کر کے اس رات تک، 15ویں رجب کی رات تک جب تک پڑھا، اس کے سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے اور آگے سال بھی اس کے لیے یہی سب اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ اور جو قرآن نماز میں پڑھا ہے ہر حرف کے بدلے اس کے لیے 700، اور اس نماز میں قرآن پڑھا ہر حرف کے بدلے اس کے لیے 700 نیکی لکھی جائے گی، اور ہر رکوع اور ہر سجدہ کے بدلے جنت کے اندر 10 محل بنائے جائیں گے، 10 محل بنائے جائیں گے ہر رکوع کے بدلے اور ہر سجدہ کے بدلے، جو ریشم و ہرے کلر کے ریشم و زبرجد کے ہوں گے، اور اس کے اوپر ہر فرشتہ ہاتھ رکھے گا اس کا کندھے پر اور کہے گا کام یہ عمل جاری رکھو، یہ عمل جاری رکھو، اس طرح کی بدعت عمل جاری رکھو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیا ہے۔ معمولی ثواب ہے۔ لوگوں کو بدعتوں کی طرف ابھارنے کے لیے لوگ بڑا بھینکر، بہت بھاری بھڑکم ثواب بتاتے ہیں۔ کسی فرض عبادت کی ثواب اس انداز میں کہیں آپ لوگوں نے سنا ہے؟ جمعہ کا دن یہ افضل دن ہے، جمعہ کے دن کی بھی یہ فضیلت کہیں اللہ کے رسول نے نہیں ذکر کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے بدعت کو ایجاد کرنا ہے تو یہ عوام جو بیچاری بھولے بھالی ہے، جن کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا، دین سیکھنے اور سننے کا موقع نہیں ملا، دین والوں سے، حق والوں سے، سنت والوں سے، توحید والوں سے ان کو دور رکھا گیا ہے۔ ظاہر بات ہے بیچارہ سال بھر گناہ کیا ہے، ہاں، نہ نماز پڑھا، نہ کچھ کیا، نہ کچھ کیا، نہ کچھ کیا۔ اب 15ویں رجب کو یہ بھینکر مولوی صاحب کالا ٹوپا لگا کر کے، سرما لگا کر کے، ناچ گا کر کے، تھرک کر کے، ڈائلاگ مار کر کے، تھوڑا مرچا آنکھوں میں لگا کر کے، رو گا کر کے اسے بول دیں گے تو کون نہیں پڑھے گا؟ اور کوئی تحقیق والا ہوگا تو کہے گا مولانا صاحب بڑی اچھی تقریر آپ نے کی رہی لیکن بڑی جعلی رہی، ذرا بتا دیجئے کتب ستہ کی کس کتاب کی یہ روایت ہے اور اس کا درجہ کیا ہے؟ یہ ایک بدعتی نماز ہے۔ سنیے میرے بھائیوں، علامہ عبدالحی لکھنوی رحمت اللہ علیہ یہ حنفیوں کے بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے عالم دین تھے اور ان کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ انہوں نے اب ایک کتاب الآثار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ ایک کتاب ہے، اس کتاب کے صفحہ پیج نمبر 60 پر کہتے ہیں کہ اس کو بیان کیا ہے جوزقانی نے، اور ابن الجوزی، علامہ ابن الجوزی اور علامہ سیوطی اور ابن عراق وغیرہ نے اس روایت کو من گڑھت کہا ہے۔ اس کو ایسے لوگوں نے روایت کیا جن کا پتہ لتا ہی نہیں ہے، ان کو ایسے لوگوں نے روایت کیا ہے اس روایت کو جن کا پتہ لتا ہی نہیں ہے۔ یہ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمت اللہ علیہ فقہ حنفی کے بہت بڑے عالم اور بہت اعتدال والے، انصاف والے عالم تھے۔
اور آج اگر دیکھا جائے تو حنفی بھائی آپ لوگ سنیں برا نہ لگے، حنفی ہونا برا نہیں ہے، حنفیت کے نام پر بدعتیں ایجاد کر لینا، منمانی تقلید کرنا بنا کسی دلیل اور پروف کے، یہ بغرض ہے۔ یہ صلاۃ الرغائب ہو یا عید معراج ہو یا اس طریقے سے 15ویں رجب کی رات کی یہ باطل بدعتی نماز ہو، معاف کریں گے وہی لوگ زیادہ پڑھتے ہیں جو اپنے آپ کو فقہ میں حنفی کہتے ہیں۔ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ذکر کر دیجئے، علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے، سیوطی نے، ابن عراق وغیرہ نے اس روایت کو جو 15ویں رجب کی رات میں پڑھی جاتی ہے 14 رکعت کی مخصوص کیفیت کے ساتھ، اس کو من گڑھت کہا ہے اور تحقیق کر کے بتایا ہے کہ اس روایت کو ایسے لوگوں نے روایت کیا ہے جن کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے، من گڑھت ہے میرے بھائیوں، لہذا ایسی چیزوں کو عمل نہیں کیا جائے گا۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول، اور یہی بہتر ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے علماء نے کہا ہے، اور یہ ہے کہ عبادت کے مشروع ہونے کے لیے ضروری ہے، یعنی اس عبادت کا کرنے کا درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر کوئی ثبوت ہو۔ کس کی ثبوت ہو؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بتائیے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں کے حریص تھے، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے باوجود بخاری شریف کی روایت کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے، کہ آپ کے پیر مبارک میں سوجن اور ورم آ جاتا تھا، کسی بیماری کی وجہ سے نہیں بلکہ رب کی عبادت کرنے کی وجہ سے، رات کے اندر، اور ڈیلی یہ معاملہ تھا، ایک دن کا نہیں، روزانہ کا یہ معاملہ تھا۔ ایک دن اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیا، لما تسرعوا ھذا، تو آپ اتنی لمبی لمبی نماز کیوں پڑھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف ہی فرما دیا ہے، اگلے پچھلے سب کچھ معاف ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ایک جواب دیا تھا، افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہونا پسند نہیں کرتا؟ یعنی میں پسند کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنوں۔ اگر یہ نماز اللہ کے رسول پر بذریعہ وحی آئی ہوتی تو اللہ کے رسول اکرم پوری زندگی میں ایک بھی رجب کو نہ پڑھتے، ایک بھی۔ لہذا میرے بھائیو اور ساتھیو، یہ بدعتی نماز ہے جو 15 رجب کی رات میں پڑھی جاتی ہے۔ جو پڑھے گا گنہگار ہوگا، ایک ذرہ بھی ثواب نہیں ملے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ماہ رجب چل رہا ہے، اس ماہ رجب کے اندر جتنی خرافات ہیں، جتنی بدعات ہیں، اس کی تحقیق کر لیں، چھان بین کر لیں، اس سے توبہ کریں، اس سے بچیں، اور حکمت عملی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، عوام جو بیچارے نہیں جانتے ہیں، جو یہ پیٹ اور جیب کے پجاری ملاؤں کے بہلاوے میں آ کر یہ ساری خرافات کریں، ان کو بتلائیں، میرے نوجوانوں، احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھو، اسے حفظ کرو اور اسے لوگوں تک پہنچاؤ۔ جتنی ہی سنت عام ہوگی، جتنے ہی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پھیلیں گی، اتنی ہی خرافات اور بدعت ختم ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو اپنی رحمت سے ہم سب کے سینوں میں قرآن اور احادیث رسول کی محبت ڈال دے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اسی کی دعوت دینے والا بنا اور قبول فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیر الجزا۔ بہت بہت شکریہ آپ بھائیوں کا کہ آپ لوگ یہ رحمت اللہ بھائی ہیں، یہ سفیر الدین ہیں، کویت سے اور سارے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔